قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل أو تكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. صدق اللہ العظیم. قرآن مجید کے سورہ لقمان کی آیات مبارکہ ہیں اور سورۃ البقرہ. گزشتہ یہی رکوع تلاوت کیا گیا تھا سورہ لقمان کا، اور اس کی پہلی آیت مبارکہ کی تشریح ہوئی تھی کہ شرک کیا ہے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جو نصیحت کر رہے ہیں، جو تربیت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہاں پہ نقل کیا ہے. حضرت لقمان کی وہ حکیمانہ باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو اپنے آخری نبی کے اوپر اپنی کتاب کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے وہی حضرت لقمان کی بھی تعلیمات تھی. یہ بات بتا دی گئی اس میں. اب یہاں ان آیات میں ہمیں جو سبق مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ماں باپ کے اوپر اولاد کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے اس کو یہاں پہ بتایا گیا ہے، کیونکہ اولاد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. جن لوگوں کو اولاد نصیب نہیں ان سے پوچھیے کہ اولاد کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے اولاد ایک امانت ہے آپ کے پاس، کیونکہ اللہ نے آپ کو اولاد دے کے آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی ہے کہ ان کی پر صحیح تعلیم و تربیت کرنا ہے آپ کو. یہ نہیں کہ اس اولاد کے آپ صرف اس حد تک آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اچھا کھلائیں اچھا پلائیں، یا ان کی کوئی فیوچر کی زندگی جو دنیا میں ہے مالی اعتبار سے مستحکم کریں. صرف اس حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ اور بھی ایک بہت بھاری ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، چونکہ آپ ایک امت مسلمہ کے فرد رسول کی امتی ہے. اور ظاہر ہے کہ اب یہ آنے والی جو نسل ہے، جو یہ بچے ہیں آنے والے کل بڑے ہونے والے ہیں، یہ آپ کے گودوں میں پل رہے ہیں. اگر ان کی صحیح تعلیم اور تربیت آپ نہیں کریں گے تو پھر یہ امت مسلمہ کی جو آنے والی نسل ہے وہ بگڑ جائے گی، خراب ہو جائے گی، بلکہ یہاں تک ہو جائے گا اسلام کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. اسلام کا تعارف جب تک نہیں کریں گے آپ اپنے بچوں کے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، مسلمان کے بنیادی عقائد کیا ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہے، سب سے پہلے اپنی اولاد کو یہ سمجھانا لازمی اور ضروری ہے. ہمارے یہاں ہوا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو جناب عالی شروع بچپن سے ہم غافل ہیں، ابھی تو بچہ ہے نا، ابھی تو بچہ ہے نا یہ، اور ہم ظاہر ہے کہ دوسری تعلیمات کے اوپر بچوں کے اوپر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور ان کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں ہم، لیکن دینی تعلیم کے اوپر جو ان کا اصل موت کے بعد کی زندگی کا مسئلہ ہے، امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. ہم تو گزر جائیں گے لیکن آنے والا جو نسل ہماری اولاد ہوگی وہی امت مسلمہ رہیں گی نا. اگر ہماری آنے والی نسل اگر بگڑ جائے گی تو پھر اسلام کہاں رہے گا، کس کے پاس ہوگا پھر اسلام، بتائیے آپ. تو اس اعتبار سے اولاد بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، ہمارے لیے آزمائش بھی ہے. ان آیات میں آپ کے اوپر وہی ذمہ داری کو بتایا گیا ہے
کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو بنیادی طور پہ تربیت کی، نصیحت کی اور ان کو سمجھایا کہ اسلام کیا ہوتا ہے، اسلام کی بنیادی تعلیمات کیا ہے، ان میں سے سب سے پہلے آپ نے اپنے بیٹے کو یہ بات رکھی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھ بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کر، شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اور یہی دراصل لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوائے کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی کارساز نہیں ہے، اس کائنات کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، اس کائنات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ایڈوائزر نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کا کوئی ہیلپر نہیں ہے، اللہ پوری طاقت اور قوتوں کا مالک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات کو بالکل تنہا چلا رہا ہے۔ اس کے اندر اللہ نے ظاہر ہے کہ تمام مخلوقات اس کی اپنی پیدا کردہ ہے۔ اس اعتبار سے بات سمجھائی گئی، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر۔ کہ پہلے سمجھانا اپنے بچوں کو شرک کسے کہتے ہیں، سمجھائیے بچوں کو آپ پہلے، کیونکہ ہم میں اور غیر قوم میں جو بنیادی فرق ہے یہی ہے۔ اسلام کی بنیاد ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی، اور اسلام سے جتنے مذاہب ان کے پاس سینکڑوں دیو دیوتا ہے، یہاں ایک ہے صرف قل هو اللہ احد ہے، وہ ایکتا اور تنہا ہے۔ اپنے بچوں کو سمجھایا جائے، بچوں کے ذہن و دماغ میں جو بات آپ ڈالیں گے بچپن میں، وہی بات جوان ہونے کے بعد پتھر کی لکیر کی طرح ان کے ذہن کے اوپر نقش کر جائے گی، بچپن کی تعلیمات۔ اسی لیے بچوں کو حکم دیا گیا ماں باپ کو کہ بچے آپ کے بولنا شروع کریں، انہیں قل هو اللہ سکھاؤ، یعنی بتاؤ اللہ کون ہے، انہیں سمجھاؤ، اور شرک کسے کہتے ہیں انہیں سمجھاؤ۔ ہم آج تک سمجھائے نہیں شرک، ہم دین کیا ہے سمجھائے نہیں اپنے بچوں کو، رسول کسے کہتے ہیں ہم سمجھائے نہیں آج تک، کلمے کے معنی کیا ہم خود نہیں سمجھے، تو کیا بچوں کو سمجھائیں گے ہم؟ یعنی مسلمان کے گھروں میں خود دین نہیں ہے تو دوسروں کے پاس کہاں سے آئے گا؟ جبکہ آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی تھے کہ تمام انسانوں تک اللہ کا دین پہنچانا آپ کے اوپر فرض ہے، یا تو معاملہ ہے کہ خود مسلمان کے گھر میں دین نہیں ہے، مسلمانوں کی اولاد بگڑی ہوئی ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی بگڑی ہوئی ہے، اعمال کے اعتبار سے بھی بگڑی ہوئی ہے، ہر اعتبار سے بگڑی ہوئی ہے۔ ہم کیا امت مسلمہ کو تیار کر رہے ہیں؟ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ خطبہ نکاح میں پڑھتے ہیں، قاضی صاحب وہ کیا ہے؟ ایک آخری حدیث پڑھتے ہیں کہ تم ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچے دینے والی ہے۔ کیوں؟ تاکہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت کے اوپر فخر کروں۔ یا خالی بچے پیدا کر کے چھوڑ دینا ہے آپ کو؟ کچھ بھی کریں دو، اخلاق کی گراوٹ ہو جان دو، معاملات خراب ہو جان دو، گالی گلوز ہو جانے دو، واحشات ہو جان دو، منکرات ہو جان دو، عیاشیوں میں، کیا ایسے بچے امت کے اوپر رسول فخر کریں گے؟ ہاں، اس کا مطلب یہ تھا کہ ایسی امت تیار کرو تاکہ میں فخر کر سکوں دوسرے نبیوں کے مقابلے میں میری امت کے اوپر۔ امتی بنتا کب ہے میرے بھائی؟ اللہ اس کے نبی نے جو ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی ہے اسے پورا کرنا ہوگا۔ تعلیم اور تربیت کی فکر ہے ہی نہیں ہمیں، تو سب سے پہلے نصیحت یہ بتا دی گئی، قال لقمان لابنہ وهو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ۔ اے میرے بیٹے، اس لقمان نے جب اپنے بچے کو نصیحت کر رہا تھا، اللہ فرماتے یعظہ، نصیحت کر رہا تھا لقمان، اور وہ نصیحت کیا تھی؟ پہلے طور پہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، یہ پہلی نصیحت تھی۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی تفصیلات آئی تھی آپ کے سامنے آئی۔ اس کے بعد دوسری نصیحت جو حضرت لقمان نے کی وہ کیا تھی؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل وَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِي بِهَا اللَّهُ۔ اب نصیحت کا دوسرا پہلو کیا تھا؟ آخرت، موت کے بعد ایک زندگی ہے،
یہ تھا۔ وہ کیا فرما رہے ہیں حضرت لقمان اپنے بچے کو، کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ کوئی بڑے جلسے کی بات نہیں ہو رہی، وہاں پہ ایک باپ ہے، گھر میں ہے، گھر کا معاملہ ہے، گھر کے اندر ہے، اور ایک باپ اپنے بچے کو سامنے بٹھا کے انہیں سبق دے رہا ہے، انہیں پڑھا رہا ہے۔ تصور لائیے اس بات کو آپ، حضرت لقمان اپنے گھر میں ہیں، گھر میں بچہ ہے یا بیوی بھی ان کے سامنے، لیکن اپنے بچے سے مخاطب ہیں، یا بنیا ہے میرے بیٹے۔ سوچ رہے ہیں آپ ذرا کیا ہے اس کے بعد کیا فرمائی؟ اے میرے بیٹے یاد رکھ، اگر تیرا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہے، اس سے بھی اگر کوئی چھوٹا، یعنی کم سے کم چھوٹے سے چھوٹا بھی اگر کوئی عمل ہے تیرا، اگر وہ عمل تو کسی پتھر کی چٹانوں میں جا کے کیا ہے، یا آسمانوں میں اڑ کے کیا ہے، یا زمین کے اندر تہہ خانوں میں اگر تیرا کوئی عمل ہے، ایسے مقامات پہ جو کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا، اگر وہاں جا کر چھپ کے اگر وہ تو گناہ کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ حشر کے دن جب حساب اور کتاب ہوگا، لوگ تو تیرا عمل نہیں دیکھے، لیکن اس عمل کو میں تیرے سامنے لا کے رکھوں گا، یہ دیکھ تیرا عمل ہے۔ دنیا غافل تھی لیکن ہم غافل نہیں تھے، وہاں چھپ کے عمل تو نے کیا ہے۔ تو کتنے ایسے اعمال ہیں جہاں پہ آج چھپ کے کرتے ہیں، نہیں معلوم۔ وہ بات بتا رہے حضرت لقمان، دیکھ بیٹا انسانوں سے تو چھپا سکتا ہے، لیکن اللہ سے کوئی چھپنے والی بات نہیں ہے، اور حساب تو اللہ کو دینا، تجھے انسانوں کو نہیں دینا۔ یہ تربیت کر رہی ہے ایک باپ اپنے بیٹے کو، کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی اسکول نہیں ہے، بچے کی تربیت ہو رہی ہے۔ باپ کے اوپر ذمہ داری ہے، ماں باپ کے اوپر، یہ نہیں کہ خالی آپ باپ بن گئے ماں بن گئے، ہاں نہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی امانت آپ کے گودوں میں اللہ نے دیا ہے آپ کو، تاکہ امت مسلمہ کی نسل آگے بڑھ سکے آپ کو۔ اور آج حالت کیا ہے ہماری؟ اگر ہمارے بڑوں نے، سارے لوگوں نے اگر صحیح ہماری تربیت کی ہوتی تو آج ہماری یہ حالت نہیں ہوتی، آج ہے نا، کیونکہ ہمارے بڑوں نے وہ تربیت نہیں کی ہماری، جس وجہ سے آج ہمارے پاس اسلام نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ اگر ہم بھی اپنی اولاد کو تربیت نہیں کریں گے تو ہماری آنے والی نسل اسلام کے خلاف ٹھہر جائے گی۔ آگے ارے کہاں کا اسلام، کہاں کی باتیں کر رہے ہیں، سب پرانی باتیں، خود مسلمان بولے گا بعد میں آ کے۔ آپ یہ تعلیم نہیں دی، کیا وہ تعلیم دیں گے آپ زیادہ؟ جی تعلیم سے معیشت کا تعلق ہے، اکانومی کا تعلق ہے، مال کمانے کا تعلق ہے، صرف وہی تعلیم آپ دیتے جائیں گے، اور یہ اخلاق کی تعلیم نہیں دیں گے آپ، اللہ کی تعلیم نہیں دیں گے آپ، وہ انسان معاشی حیوان بن جائے گا۔ نوٹ تو بہت کمائے گا، مال تو بہت کمائے گا، لیکن اس کے پاس اخلاق نہیں رہیں گے، اس کے پاس انسانیت نہیں رہیں گی، جو رہے گا جانوروں کی طرح زندگی گزارے گا، بس ختم۔ یہ حالات آج ہو چکی ہے ہماری آج۔ تو حضرت لقمان نے سمجھایا دوسری بات، یا بنی انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل او تکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ۔ وہی اعمال آپ چھپ کے کر رہے ہیں، اللہ اس کو لائے گا سامنے۔ باپ اپنے بچے کو سمجھا رہا، دیکھ بیٹا اللہ وہ ہے، کون ہے؟ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ کی ذات وہ ہے، اس کی قدرت وہ ہے، وہ بہت باریک نظر رکھنے والا ہے۔ جو چیز تمہیں مائکروسکوپ سے نظر نہیں آئے گی، اس سے بھی باریک چیز کو دیکھے گا، وہ عمل بھی آپ کا۔ اور پھر یہ جو عمل آپ نے کیا دنیا میں، وہ ایسے ہی نہیں چلے جائے گا، اس کے کوئی نتائج نکلیں گے، چاہے اچھے اعمال ہو چاہے برے اعمال ہو۔ یاد رکھیے آپ، اللہ کا ایک قانون ہے، وہ قانون کیا ہے معلوم؟ جو بھی آپ عمل کریں گے اس کا ریزلٹ، اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے دنیا میں۔ اور سائنس کی بنیاد بھی یہ ہے، ایکشن اور ری ایکشن، ہے نا، کوئی بھی عمل کا اچھا یا برا نتیجہ نکلتا ہے، اور سائنس کی بنیاد بھی یہی ہے، ایکشن یا ری ایکشن۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے کوئی بھی عمل کا اس کا ریزلٹ اور نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اگر اچھا عمل ہے تو اس کے اچھے نتائج نکلیں گے، اگر برے اعمال ہیں اس کے برے نتائج نکلیں گے۔ اور دنیا میں تو ہے، آخرت تو ہے ہی حساب اور کتاب کے لیے۔ اگر تم نے برے اعمال کیا ہے اس کا نتیجہ نکلے گا، اور پھر اس کا نتیجے کا جو انجام ہے وہ جہنم ہے۔ پھر اچھے اعمال کیے ہیں اس کا جو انجام ہے وہ تو مغفرت اور جنت ہے۔ اللہ قرآن میں تفصیل سے بتا دیا ہے، کوئی بھی عمل بیکار نہیں جائے گا انسان کا، چاہے اچھا ہو چاہے برا، اس کے نتائج نکلیں گے، لازماً نکلیں گے اس کے نتائج۔ تو اسی لیے اللہ کے یہاں پہ حضرت لقمان نصیحت کر رہے ہیں اپنے بچے کو،
اے میرے بیٹے دیکھ کہ دنیا کی زندگی چند دن کی ہے، اللہ نے تجھے امتحان کے لیے پیدا کیا. یہ باتیں تو نہیں ہے لیکن اس قرآن جو کہتا ہے یہی باتیں ہیں. اس کے بعد کی زندگی کے تعلق سے دنیا میں تم کو بھیجا گیا ہے، اسی لیے بھیجا گیا ہے تاکہ تمہارا امتحان ہو. اور پھر خصوصیت کے ساتھ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا گیا ہے. یہ بہت بڑا شرف، بہت بڑی آپ کے لیے نعمت ہے. یہ اتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں یا جن جو گھرانوں کے اندر جناب علی وہ پیدا ہوتے جناب علی اس لیے مندر یا چرچ کو جا رہے ہیں، لیکن آپ پیدا ہوتے ہی آپ کے کان کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ آ رہا آپ کے پاس. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے آپ کے پاس میں. بتائیے آپ دوسرے محروم ہیں، آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کے کان میں قامت ہو رہی ہے، دوسرے میں اذان ہو رہی ہے آپ کے کان میں، آپ کے گھر میں لا الہ الا اللہ کی بات ہو رہی ہے. تو فرمایا کہ دیکھو تم امت مسلمہ ہے، تمہارے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی گئی ہے. یہ اصل میں تمہارے گھر کے اندر قرآن ہے، دوسروں کے گھروں کے اندر ایک کتاب نہیں ہے. اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم خود اس کتاب کو پڑھنا ہے، اس کتاب کے اوپر عمل کرنا ہے، پھر اس کتاب کو ان گھرانوں تک پہنچانا ہے جن کے گھر کے اندر یہ کتاب نہیں ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کب کریں گے آپ؟ جب کہ آپ کی صحیح تربیت ہو. اگر ہم تو بگڑے ہوئے چھوڑ دیے، اب اللہ سے معافی مانگیے. ہمارے بڑوں نے جو غلطی کی ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ہماری بھی اصلاح فرما دے. لیکن اللہ سے یہ دعا کرنا ہے، آنکھیں کھولیے، دیکھیے زمانہ کس رخ پہ جا رہا ہے. کہاں کھڑے ہوئے آج ہم کسی کہنے والے نے بات کہہ دیا ہے، اس نے بڑی پتے کی بات کہی. مجھے اس بات کا ڈر اور خوف نہیں ہے. آج ہم بگڑ چکے ہیں. مجھے اس بات کا ڈر اور خوف ہے کہ آنے والی نسلوں کو بگڑے ہوئے ماں باپ ملیں گے. کیا بات ہے اس کی؟ آپ کتنی گہری بات کرا ہے. افسوس اس بات کا نہیں ہم بگڑ گئے، افسوس اس بات کا ہے کہ آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو بگڑے ہوئے ماں باپ ملیں گے. اب ان کو اسلام نہیں ملے گا، اسلام کی حقانیتیں، کیونکہ بگڑے ہوئے ہیں. وہ آنے والوں کا سوچئے کیا ہوگا ہماری نسلوں کا. یہ بچے آپ کے گود میں کھیل رہے ہیں، آپ جدھر چاہے ادھر ٹرن کر سکتے ہیں. ان بچوں کو جیسی چاہے ویسی تربیت کر سکتے ہیں آپ، لیکن آپ بحیثیت مسلمان کے آپ کے اوپر کیا ذمہ داری ہے اولاد کی، اس کو جانچیے آپ پہلے. کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھو ہم تمہاری اولاد کے بارے میں تم سے رزق کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، رزاق تو ہم ہیں دینے والے. پوچھیں گے تو تمہارے دین کے معاملے میں پوچھیں گے. اللہ رزاق ہے، وہ تو کیسے بھی رزق دے گا انہیں. لیکن سوچو اگر ان کا دین بگڑ گیا، ایمان بگڑ گیا تو پھر کیسے ہوگا؟ ارے بھائی وہ فرعون جو تھا، قرآن میں اللہ فرمایا جب بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہو جاتے لڑکے انہیں ذبح کر دیتا تھا، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا. وہ بلاء من ربکم عظیم. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں بنی موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اوپر اللہ کی طرف سے بہت بڑی بلا آزمائش تھی. ایسی سزا اسی لیے تھی انہوں نے دین کو چھوڑ دیا تھا، دین کو بگاڑ دیا تھا. اللہ ایسا عذاب نازل کیا کہ خبر ہو جاتی کہ لڑکا پیدا ہوا ہے، کوئی بچ گئے، ورنہ حکم یہ تھا قانون کا قتل کر دو اسے، ان کے بچیوں کو چھوڑ دو تاکہ وہ بعد میں ہماری غلام بنا لیں، باندیا بنا لیں. سمجھ میں آ رہا؟ آپ غور کیجئے، اگر وہ فرعون ان معصوم بچوں کو قتل کر رہا تھا تو معصوم بچے جو قتل ہوئے تھے وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے؟ نہیں، وہ تو معصوم ہیں، وہ تو جنت میں جائیں گے. نہیں، وہ فرعون کی مثال کے اندر ایک صاحب نے بڑی پتے کی بات فرمائی. فرعون ان کو قتل کر کے جنت میں جا رہے تھے وہ لوگ، اور ہم اپنی اولاد کو دین اور ایمان سے محروم کر کے اپنی اولاد کو جہنم میں بھیج رہے ہیں. ہم لوگ فرعون سے بھی بدتر ہے ماں باپ، فرعون سے بھی بدتر ہے ہم اپنی اولاد کے لیے نتائج کے اعتبار سے. اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے مومنو، اے ایمان والو، سن لو، سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، پھر اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو تمہارے اوپر لازم ہے. کیسے بچیں گے آپ جہنم سے؟ کیا خالی جمعہ کی 2 رکعت پڑھ لینے سے بچیں گے، یا ایسی عمرہ کر لینے سے بچیں گے، حج کر لینے سے بچیں گے آپ؟ نہیں، پوری زندگی میں آپ کی تربیت ہونا ہے. آپ حقیقی معنوں میں نبی کی امتی بننا ہے، نقش قدم پہ چلنا ہے.
آپ کے پاس ایک کتاب ہے تو 114 سورتیں ہیں، 30 پاروں کے اوپر مشتمل ہے وہ کتاب. اس کتاب میں آپ کا ذکر ہے، اس کتاب میں آپ کے لیے احکامات ہے، اس کتاب میں آپ کو کیا کرنا کیا نہیں کرنا احکامات دیے گئے ہیں. آپ نے کتنے مرتبہ قرآن پڑھا سمجھ کے بتائیے آپ؟ ہم خود نہیں پڑھے تو اپنی اولاد کو کیا پڑھائیں گے؟ وہ کچھ 4-5 کلمے پڑھ لیے ہم بس ختم. اور آج کل تو فتنے نگر، وہ منزل پڑھ لو، یہ منزل پڑھ لو، وہ وظیفہ پڑھ لو، یہ وظیفہ پڑھ لو. یہ سب غیر اسلامی چیزیں ہیں. سب آپ کو قرآن پڑھنا ہے، آپ کو نبی کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے. یہ سب بکواس باتیں ہیں، یہ وظیفے وہ وظیفے سب اسلام سے، یہ گمراہی کی باتیں ہیں. یہ سب کوئی وظیفے نہیں تھے وہاں پہ. اللہ کی کتاب سب سے بڑی عبادت، سب سے افضل عبادت، اس کی تلاوت، تدبر اس کے اوپر، غور و فکر اس کے اوپر. اور قرآن نے کہا، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بتا کہ دیکھ بیٹے، اگر تیرا کوئی عمل اگر باریک سے باریک بھی ہے، اللہ وہ لا کے کھڑا کر دے گا حشر کے میدان. سوچئے آپ کیا نصیحت کی جا رہی ہے. آگے چل کے فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ. یہ تو آخرت کے فکر کی بات تھی. اس کے بعد عمل کیا کرنا ہے؟ اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ، نماز قائم رکھ. جب ہر امتی نماز پڑھے گا، اللہ کے سامنے ٹھہرے گا. نماز اور اللہ اور بندے کا ایک مضبوط رشتہ ہے، آپ کے تعلق کو قائم کرتی ہے نماز اللہ سے. اگر آپ نماز چھوڑ دیں گے، آپ کا اور آپ کے رب کا تعلق ڈسکنیکٹ ہو جائے گا آپ سے. آپ اپنے رب کے سامنے ٹھہرنے تیار نہیں ہیں، آپ دوسری جگہ چھکنے تیار ہے، اور گھنٹوں پان کے ڈبوں پہ ٹھہرنے تیار ہے، کارنروں پہ ٹھہرنے تیار ہے، لیکن 10-15 منٹ اللہ کے سامنے ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں. کتنے بدبخت ہے وہ مسلمان جو اللہ کے سامنے 10-15 منٹ ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن چبوتروں کے اوپر، کارنروں کے اوپر، ڈبوں کے پاس گھنٹوں کھڑے ہوئے ہیں وہ لوگ. کتنے بد نصیب ہوئے وہ لوگ. بتائیے آپ رب کے سامنے جو تمہارا پالنہار ہے، تو دعویٰ کرتے ہیں نبی کی امتی ہونے کا، تمہارا کریکٹر کیا ہے، تمہارا اخلاق کیا ہے؟ بتائیے آپ. یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر. قائم کرنا ہے، نماز پڑھنا نہیں ہے. مضبوطی کے ساتھ 5 وقتہ نماز کی حفاظت ہونی ہے. آپ کو بہت بڑی عبادت ہے نماز. اس نماز میں آپ کی مشق ہوتی ہے بندگی کی. آپ بار بار اقرار کرتے ہیں ہر رکعت میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری بندگی کروں گا اور تجھ ہی سے مدد مانگوں کیونکہ میں تیرا محتاج ہوں. آپ یہ اللہ سے اقرار کرتے رہتے ہیں. آپ اللہ سے ایک نعمت بھی مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہدایت دے مجھے. اسلام کوئی فارمیلٹیز کا نام نہیں ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہفتے میں ایک بار اتوار کو آئے چرچ کو آ کے آپ جناب کچھ دیر پادری کے سامنے بیٹھ کے چلے گئے، یا ایسا بھی نہیں ہے ہفتے میں ایک بار جا کے آپ گھنٹہ ہلا دے کے آ گئے اس کے بعد آپ کا تعلق ہے. یہ گمراہ قومیں کی یہ علامتیں ہیں. اگر ہمارے اندر بھی یہ تصور آ گیا نہیں جمعہ کے دن جائیں گے نماز پڑھ لیں گے بس ختم، اس کے بعد ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے، تو ہم میں اور گمراہ قوموں میں کوئی فرق نہیں ہے. اسلام کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے مسلمانوں اسلام میں پورے کے پورے انٹر ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ. یہ نہیں چلنے والا ہے تھوڑا اسلام باقی کی اپنی مرضی، رمضان میں اسلام باقی کی میری مرضی، عمرہ کر لوں گا باقی کی میری مرضی. یہ نہیں چلنے والا ہے. یہ فرمایا کہ داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اسلام کے اندر. کب تک لٹک کے سفر کریں گے آپ بس پہ ڈنڈا پکڑ کے؟ آپ کب کتنی دیر کر سکتے ہیں؟ بس پھولے آپ لٹکے ہوئے ہیں، کب تک لٹکی؟ جب تک اندر داخل ہو کے سکون سے نہیں بیٹھ گئے آپ صحیح سفر نہیں کر سکتے. آپ لٹک کے کتنی دیر جائیں گے؟ آپ تو لٹک رہے ہم لوگ خالی یہاں پکڑ لیں گے بس ختم، اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہاں کہیں ڈنڈا پکڑ لیے، کہیں جھنڈا پکڑ لیے، کہیں وہ پکڑ لیے، کہیں یہ پکڑ لیے. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام یہ ہے کہ آپ قرآن کو پکڑنا ہے، سنت کو پکڑنا ہے، اور اسلام میں پورے داخل ہونا ہے آپ، اور ایک دن مرنا ہے آپ کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی نصیحت آتی ہے، عرض کروں گا میں آپ کو. حضرت لقمان جو نصیحت کی اس کے بعد اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر میرے بچے. ہم اگر نماز نہیں پڑھتے گھر میں تو کیا ہم بچوں کو بول سکتے ہیں بیٹے نماز پڑھو؟ نہیں بول سکتے نا.
پہلے آپ کو پابند ہونا پڑے گا. بچے جو آپ بولتے ہیں وہ نہیں سنتے, بچے جو آپ بولتے ہیں وہ نہیں کرتے. بچے کیا کرتے؟ جو آپ کرتے ہیں وہ دیکھ کے بچے وہ عمل کرتے ہیں. بچوں کی یہ نیچر ہوتا ہے, فطرت ہوتی ہے یہ. اب کتنا بھی بولو بچے نہیں سنتے, لیکن اگر آپ جو عمل کر رہے ہیں ریگولر وہ دیکھ کے وہ کرتے ہیں. ایک ماں بچے جانی ماز بچھا کے نماز پڑھتی ہے تو بچیاں بیچا کے بازو جا کے وہ بھی سجدے میں گر جاتے ہیں. نہیں دیکھ کرتے, بولی ماں نہیں, کیونکہ بچے ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ سینری دیکھتے ہیں کیا ہو رہا گھر کے اندر, گھر میں کیا ہو رہا وہ دیکھتے ہیں. کیونکہ بچے کا دماغ بالکل خالی, اس کی میموری بالکل خالی ہوتی ہے, اور اس کی میموری بھرتی ہے گھر کے اندر دیکھ کے بھرتی ہے اس کی میموری. اور بچہ بڑے ہونے کے بعد وہی کرے گا جو گھر کے اندر اس کی میموری کے اندر جو فیٹ کی گئی باتیں. تو مجرم ماں باپ ہوتے ہیں پہلے, بعد میں سب دشمن ہوتے ہیں اولاد کے ایسے لوگ. فرمایا اس کے بعد وامر بالمعروف, اے میرے بچے معاملہ صرف نماز کی حد تک محدود نہیں ہے, دین کا یاد رکھ. تو جہاں جاتا ہے, جہاں بیٹھتا ہے, تیرے دوست ہیں, سوسائٹی ہے, جہاں لین دین ہے, تجارت ہے, تو جن سے بھی ملتا ہے میرے بیٹے ان کو اچھی باتیں بتا دیا کر. خالی نماز کی حد تک نہیں ہے معاملہ, آپ نماز پڑھ لیے بس ختم. اس کے بعد جناب علی, آج کل تو مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ مسجد میں ٹوپیاں ہیں, آئے ٹوپی لگا لیے, اس کے بعد پھر ٹوپی رکھ کے نکل گئے. یعنی مطلب یہ ہوا کہ ہمارا اسلام کو ہم جناب علی پھر مسجد میں ہی رکھ دیا, اس باہر تعلق ہی نہیں ہمارے اسلام سے. نہیں میرے بیٹے, نماز پڑھ, نماز کے بعد بھی بہت ساری ذمہ داری ہے تیرے اوپر. جو اچھی باتیں اللہ کی طرف سے تجھے معلوم ہوئی ہے نا, ان اچھی باتوں کو سوسائٹی اور سماج میں شیئر کر, بتاؤ انہیں کیا ہے. تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, اے میرے بچے جب اچھی باتیں بتائیں گا تو لوگ تیرا پتنگ بھی بنائیں گے, لوگ مذاق بھی کریں, دیکھو بھائی نے, تو اس کے اوپر صبر کر. اللہ کی باتوں میں پہنچانے میں, اللہ کے دین کے کام کرنے میں کوئی اگر تمہیں کوئی نفس کے خلاف بات نظر آئی یا کوئی بے تک کی بات آپ کو دکھی, آپ کو تکلیف ہوئی, تو اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, جو مصیبت جو پریشانی بھی آ رہی ہے دین کے معاملے میں, اے میرے بیٹے اس کے اوپر صبر کر. اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, اے میرے بیٹے یاد رکھ, عزم الامور, عزم الامور کے معنی کیا ہے؟ یعنی کسی کام کے اوپر عمل آپ کا کر لیا, آپ اس کے اوپر یقین کر لیا, عزم کر لیا مجھے کام کرنا ہے, اور یہ بہت ہمت کے کام ہے, دل گردے والوں کے کام ہوتے ہیں یہ. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, اس کے بعد فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اور بھی کچھ باتیں ہیں میرے بیٹے. نماز بھی ہو گئی الحمدللہ, اس کے بعد ان کی تربیت بھی ہو رہی ہے دوسروں کو اچھی باتیں بتانے کے. اس کے بعد اللہ اب فرماتے ہیں حضرت لقمان, اے میرے بیٹے لوگوں سے جب ہم کلام ہو گفتگو کرو تو اپنے گالوں کو ادھر ادھر مت پھیرو. غصے میں آتے ہو نا, اونٹ کی ایک تمثیل ہے, جو غصے میں اونٹ جب پھٹتا ہے تو اس کے رگیں پھول جاتی ہے نا. تو فرمایا جب تم کسی سے بات کرو گفتگو کرو تو اپنے چہرے کو ادھر ادھر مت پھیرو, بلکہ سامنے والے کو ریسپیکٹ دیتے ہوئے گفتگو کرو. اخلاق سکھا رہا قرآن آپ کو, اخلاق سکھا رہا آپ کو. سامنے والے کو عزت دو, وہ تمہیں عزت دے گا. پھر سامنے والے کی اہمیت دو. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. اخلاق ہمارے پاس کہاں ہے آج؟ ہاں ہمارے پاس تو حالت یہ ہو گئی, انہیں ادھر سے جا رہا ہے ادھر سے آ جا, دونوں کی نظر پڑی, ہم بول رہے نہیں انہیں پہلے سلام کرنا, انہیں بول رہا انہیں پہلے کرنا, میں کہیں کو کروں. یہ حالت ہو گئی آج. ہاں غرور اور تکبر اتنا آ گیا ہمارے پاس. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اے میرے بیٹے زمین میں اکڑ کے مت چل. کیا نصیحت ہو رہی ہے, اکڑ. کسی کو حکومت کا اکڑ ہے, کسی کو لیڈرشپ کا اکڑ ہے, کسی کو اپنے کاؤنسلر بننے پہ اکڑ ہے, کسی کو اپنے ایم ایل اے بننے پہ اکڑ ہے, کسی کو ایم پی بننے پہ اکڑ ہے, کسی کو منسٹر بننے پہ اکڑ ہے. یہ سب اکڑ ہے نا, یہ اللہ پاور دے رہا ہے آپ کو, آزمائش ہو رہی ہے آپ کو. آپ اکڑتے ہیں یا جھکتے ہیں؟ آپ اکڑ رہے ہیں تو آپ کا تعلق فرعون کی نسل سے ہے آپ کا.
آپ اکڑ رہے تو حامان سے، کیونکہ جھکا نہیں وہ اللہ کے سامنے، اکڑا ہمیشہ، تکبر کیا، غرور کیا، انانیت کرا، شیطان بھی یہی کرا، آدم کے آگے نہیں جھکا، اللہ بولا جھک، نہیں جھکا، بولا میں اچھا ہوں، تو بولا شیطان بن گیا، مردود بن گیا۔ اور یہ اللہ آزما رہا ہے، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کے مت چل۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں اکڑ کے مت چل، فرمایا وَلَمْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ وَلَنْ تُوتْ، فرمایا وہاں پہ کہ تو نہ تو سینہ تان کے پہاڑ کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے اور نہ پیر پٹک کے زمین کو پھاڑ سکتا ہے، تیری قوت کیا ہے آخر بتا؟ تو ایک ایسے جرثومے سے حیران پریشان ہو گیا، وائرس، کورونا کا وائرس، تیری حیثیت کیا ہے؟ کورونا کا وائرس سے تو ڈر کے مر گیا، ابھی آیا بھی نہیں تھا، نہیں آتا، بات کی بات ہے، وہ دکھ بھی نہیں رہا تھا، لیکن ہیبت میں مر گیا۔ اب کیا کر رہا تو؟ تیری عقل ہے کہاں آخر بتا تو صحیح؟ کہاں جانے والا ہے؟ مر گیا تو کپڑے اتار لیں گے تیرے، تختے پہ لٹا دیں گے تیرے کو، تجھے غسل دیں گے تیرے کو، اور گلا کھود کے آئیں گے قبرستان میں، اٹھا کے لے کے جا کے وہاں پٹک دیں گے، اس کے اوپر 9 من کی مٹی ڈال دیں گے۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ کس حیثیت پہ اکڑ رہا انسان؟ بتائیے آپ۔ اللہ تعالیٰ دماغ کی کوئی ایک درک ڈھیلی کر دے گا نا تو کاغذاں چمتا، جا کے دماغ یہ اگر ڈھیلی کر دینا تو کاغذاں چلتا، ہڈیاں چلتا، پاگل ہو جاتا، کپڑے اتار لیتا۔ حیثیت کا یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو تو صحیح سلامت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اکڑو مت، تنو مت۔ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے مت چل۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ذرا پیسہ آ گیا باہر سے، کیسا کر رہے ہیں آج؟ حالت کیا ہے؟ ہاں، 2 گنڈیاں کھلے رکھ لے کے سونے کی چینہ ڈال لے کے کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، حماقت کچھ کما لی ہے، سمجھ میں آ رہا؟ یہ پہلوان صاحب 2-3 مہینے سے جم کو جا رہے ہیں، ذرا کپڑے پیٹ ہوتے تو سن رہے نہیں، کس کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں۔ 2-3 مہینے چھوا جا کے جم کو ابھی اٹینڈ کر کے، سمجھ میں بار بار ادھر ڈال لے رہے شرٹ کو، جن کو انگلی ڈال کے ٹائٹ ہوا نہیں ہوا، ادھر ٹائٹ ہوا نہیں ہوا، سمجھ میں آ رہا؟ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہے تو آئینے کے سامنے جا کے اپنے آپ کو دیکھ رہے کیسا بنا میں۔ اکڑ رہا کیوں میرے بھائی؟ حیثیت کے تیری کیا ہے؟ یہ سڑنے والا جسم ہے، اندر سے اللہ اصل جو قیمتی چیز ہے وہ نکال لے گا نا روح، تیرا جسم سڑ جائے گا، کیڑے کھا جائیں گے تیرے جسم کو، کوئی حیثیت نہیں ہے تیری۔ اکڑ رہا کس بات پہ؟ اے بیٹے اکڑ مت، اللہ کو پسند نہیں ہے اکڑنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ اکڑنے والوں کو، شیخی بگارنے والوں کو، میں کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا۔ عاجزی کیجئے، یہ عاجزی انسانوں کو بھی پسند ہے۔ اگر آپ لوگوں سے خلوص اور محبت سے ملیں گے، وہ لوگ بھی آپ سے خلوص اور محبت سے ملیں، نہیں آپ اکڑ کے تن کے ملیں گے تو وہ آپ کو دیکھ کے وہاں سے جا رہا تو گالیاں دے دے، اس کو جا رہا دیکھو بدماش۔ دعائیں لیجئے، اللہ کی نظر میں بھی آپ اچھے بنیں گے، انسانوں کی نظر میں بھی اچھے بنیں گے آپ۔ وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ دیکھا آپ نے کیسی نصیحت کی جا رہی ہے؟ اس کے بعد فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ۔ کیا نصیحتیں ہیں! دیکھیے بات کہاں سے کہاں چلے گئی، کیسی تربیت کر رہے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کی، بیٹا یہ تو اکڑ کے چلنے والی بات تو ہو گئی نا، اس کے بعد کیا بول رہے ہیں؟ بیٹا اپنی آواز کو ذرا دھیمی رکھ، چیخ مت، چیخو مت بول رہے ہیں۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ زندہ باد مرد آباد، عام حالات میں چیخنا منع کر رہے ہیں یہاں پہ، اور ہم تو میلاد کے جلوس نکال کے چیخ رہے ہیں۔ کیا صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ نبی کی محفل کا نام لے رہے ہیں، نبی کی مجلس کا نام لے رہے ہیں، ہاں وہاں چیخ رہے ہیں آپ تو۔ یہاں کیا کہا گیا؟ وَاخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو نرم رکھ، زیادہ چیخ مت، چلا مت۔ کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کیا تمثیل دیا قرآن نے؟ بیٹا سب سے بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے، چیخنے والے انسان نے گدھے ہوتے ہیں۔ کون کہہ رہا؟ قرآن، انہیں بہت چیخ رہا ہے۔ کیسی نصیحت ہے؟ کون کر رہا ہے؟ کہ واز بیان نہیں ہو رہا ہے، یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے جو اللہ بتا رہے ہیں قرآن میں۔ ہر باپ کو اپنے گھر کے اندر اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے۔ یہ
نہیں خالی آپ لا کے ڈال دیے، کھلا دیے، پلا دیا، پھر وہ جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے، اسکول آ رہا، دنیا کی دولت خرچ کر رہے ہیں، لیکن آپ کی اولاد کی تربیت نہیں ہے، تو یقین مانیے اس کی سزا اللہ تعالیٰ بوڑھے ہونے کے بعد آپ کی اولاد کے ہاتھوں سے دلوائے گا۔ آپ کی اولاد آپ کو اتنا پیار و نخروں سے پالا، اگر آپ ان کی تربیت نہیں کیے، آپ کے بڑھاپے کے اندر آپ کو لات ماریں گے یہ اولاد، پوچھ کے نہیں دیکھیں گے، زیادہ ہی پیسے ہیں تو کسی ایک جھوڑ میں لے آ کے ڈال دیں گے آپ کو، جاؤ، آپ کا ساتھ نہیں دیں گے یہ لوگ، کیونکہ آپ نے اپنے اولاد کو دیا کیا؟ آخر آپ کے بڑھاپے میں آنے کے لیے ریٹرن کیا دیا؟ نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا، صرف کھانا پینا کمانا سکھا، اور کھانا پینا کما کے رنگین زندگی گزار رہے ہیں۔ اب یہ بڈھوں کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم نے وہ تعلیم دی نہیں نا، اصل میں اس کا ریئیکشن ہے۔ اصل یہ ذمہ داری ہے ہمارے اوپر۔ یعقوب علیہ السلام کی موت ہے، آخری وقت ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ یعقوب علیہ السلام کے آخری وقت ہے، بستر مرگ کے اوپر ہیں آپ۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں پورے، وہ قصہ اللہ بتا رہا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ فرمایا جب وہ بستر پہ تھے تو پورے 12 بیٹے سامنے آ گئے، ٹھہر گئے، آخری وقت ہے، غشی کی سمجھ لیجیے، موت کے قریب ہے، زندگی سے دور ہے۔ وہاں پہ سارے بیٹوں سے آخری میں جاتے وقت جو پوچھ رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ اے بیٹا میں تو جانے والا ہوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کیا فکر ہے، دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے بتاؤ، تاکہ میری جان آسانی سے نکل سکے، تاکہ جو معلوم ہو جائے کہ میں جو تربیت کیا ہوں کامیاب ہوں یا نہیں ہوں۔ سارے بیٹوں نے کہا ابا جان ہم اسی کی عبادت کریں گے جو تعلیم آپ نے دی ہے۔ ہم کیا کرتے، آخری وقت آیا تو بلا کے، دیکھو بیٹا لڑ لینا نہیں، جھگڑنا نہیں، ایک ہی دکان ہے، پورے بھائیاں مل کے سنبھالنا اس کو، سمجھ میں آ رہا کیا؟ دیکھو بیٹا بہن ہے، اس کا خیال رکھنا نہیں کیا؟ دیکھو بیٹا اے بیٹا یہ تمہارا سب سے چھوٹا بھائی ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کی تعلیم میں تربیت کرنا، اس کو پڑھانا، سمجھ میں آ رہا؟ دیکھو بیٹا دیکھو ذرا مال بہت محنتوں سے میں نے پیسہ کما کے گیا بیٹا، اس کو ایسی سے نہیں اڑا دینا، انہیں منگا انہیں دینا نہیں دینا بیٹا، پیسے کو ذرا حفاظت سے پکڑنا، انہیں جا رہا لیکن تربیت یہ کر کے جا رہا آخری وقت، کیونکہ زندگی بھر سوچا نا، وہی دماغ میں ہے ابھی اس کے، مرتے وقت بھی وہی بول رہا۔ اور یعقوب علیہ السلام زندگی بھر سوچے، آخر میں جو دماغ میں تھا وہی بول رہے ہیں۔ ہم زندگی بھر مال 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 سوچے، آخر میں بھی اولاد کو یہی بول رہے ہیں۔ یہ نہیں بول رہے دیکھو بیٹا، یہ نہیں بول رہے دیکھو بیٹا میں بھی مرنا ہوں بیٹا، تم کو بھی موت آنے والی ہے بیٹا، دیکھو موت کے بعد کی تیاری کرو۔ یہ بول رہا کوئی باپ، بول رہا کوئی باپ یہ بات، کوئی بول رہا کوئی باپ یہ بات نہیں بول رہا۔ کیوں نہیں بول رہا؟ اس کو خود نہیں معلوم ہے نا، سمجھ میں آ رہا، زندگی بھر دنیا پرستی گزارا۔ سن لیجئے آخرت کی بات ہے، یہ آخرت کی بات ہے، اور اولاد یہ آپ کے نبی کی امت کا سرمایہ آپ کے گودوں میں پل رہا ہے۔ آنے والی نسلیں جو ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور امتی ان کو عملی طور پہ بنانا ہے مجھے اور آپ کو۔ ساری امت کے اندر یہ شعور پیدا کیجئے، اولاد کی تربیت لازمی اور ضروری ہے، ورنہ ماں باپ اور اللہ کی عدالت میں ماں باپ اپنے اولاد کے مجرم ٹھہریں گے حشر کے میدان میں۔ اس کا جائزہ لیجئے آپ۔ باہر آپ کی نہیں سنتے، باہر آپ کی نہیں چلتی حکومت ہے، گھر کے اندر آپ کو کون روکا آپ کو بولنے کے لیے؟ گھر میں کون روکا آپ کو بات بتانے کے لیے؟ آپ تو گھر کے بادشاہ ہیں نا، وہاں کیا ہے پرابلم؟ آپ سوچئے، جائزہ لیجئے۔ بہت قیمتی باتیں ہیں یہ، بہت قیمتی باتیں ہیں، کیونکہ اتنی قیمتی ہے اللہ نے حضرت لقمان کی باتوں کو قرآن میں نقل کر کے رسول اللہ تک پہنچایا، اور وہ باتیں آج ہم پر اتنی قیمتی باتیں ہیں، اگرچہ کہ معمولی نظر آ رہی ہیں آپ کو، لیکن بہت قیمتی باتیں ہیں۔ تو بہرحال وقت بھی 5 منٹ زیادہ ہو گئے، معافی چاہتا ہوں میں، عنوان ہی ایسا تھا۔ اس کے بعد بھی ایک عنوان ہے انشاءاللہ، وہ بھی اسی سے منسلک ہے، وہ بھی قرض کریے۔ بارک اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔